السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے طارق بن زیاد۔ جی ہاں، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کا بربر نسل سے تعلق تھا۔ یہ مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ انہوں نے 711 میں ہسپانیہ، جس کا موجودہ نام اسپین ہے، کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہوں نے اموی خلافت کی خدمت کی اور 711 سے 718 میں موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلم اموی فتح کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ہمراہ شمالی افریقہ کے ساحل سے آبنائے جبر الٹر کو عبور کیا۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو اس مقام پر مستحکم کیا جسے جبر الٹر کی چٹان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبر الٹر عربی نام جبل طارق کا ہسپانوی ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے حریق کا پہاڑ، جو طارق بن زیاد کے نام سے ماخوذ ہے۔ ان کی زندگی کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ فتح ہسپانیہ بھی ہے۔ جی ناظرین، 30 اپریل 711 کو طارق کی افواج جبر الٹر پر اتریں۔ واضح رہے کہ جبر الٹر اس علاقے کے عربی نام جبل طارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد طارق نے تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ فوج فرار کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ طارق بن زیاد نے 7,000 کے افراد پر مشتمل لشکر لے کر پیش قدمی شروع کی اور بعد ازاں 19 جولائی کو جنگ وادی لقا میں وزائیگوت حکمران لذرک کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا اور مارکا میں ایک ہی دن میں بدترین شکست دی اور جنگ میں روڈرک مارا گیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 ڈویژنوں میں تقسیم کیا، جنہوں نے مویس اور رومی، غرناطہ اور دیگر مقامات کے تحت قرطبہ پر قبضہ کیا، جبکہ وہ ٹولیڈو پر قبضہ کرنے والے ڈویژن کے سربراہ رہے۔ اس کے بعد اس نے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور اس کے ایک سال بعد موسیٰ کی آمد تک طارق ہسپانیہ کا گورنر تھا اور چند سالوں کے اندر ہی حریق اور موسیٰ نے جزیرہ نما آئیبیریا کے 2/3 حصے پر ویسیگوتھیوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ 714 میں اموی خلیفہ ولید اول نے حریق اور موسیٰ دونوں کو بیک وقت دمشق واپس جانے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری۔ موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز، جس نے اندلس کے ساتھ فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، کو 716 میں قتل کر دیا گیا۔ جنوبی اسپین کی فتح کے بارے میں لکھی گئی بہت سی عربی تاریخوں میں حریق اور موسیٰ بن نصیر کے مابین تعلقات کے بارے میں رائے میں واضح تقسیم پائی گئی ہے۔ کچھ لوگ موسیٰ کی طرف سے غصے اور حسد کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ اس کے آزاد آدمی نے ایک پورے ملک کو فتح کر لیا تھا۔ دوسرے لوگ اس طرح کے کسی بھی برے خون کے بارے میں ذکر نہیں کرتے یا اسے کم نہیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور ابتدائی مورخ البازاری 9ویں صدی میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے حریق کو ایک شدید خط لکھا تھا اور بعد میں دونوں میں صلح ہو گئی تھی۔ طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت طریطلہ پر قبضہ کر لیا۔ طارق کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن جلد انہیں دمشق طلب کیا گیا کیونکہ خلیفہ ولید اول سے ہسپانیہ پر چڑھائی کی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ قرون وسطیٰ کے عربی مورخین نے طارق بن زیاد کی اصل اور قومیت کے بارے میں متضاد اعداد و شمار دیے ہیں۔ ان کی شخصیت اور اندلس میں ان کے داخلے کے حالات کے بارے میں کچھ نتائج غیر یقینی صورتحال سے گھرے ہوئے ہیں۔ جدید مصادر کی اکثریت بتاتی ہے کہ حریق اموی گورنر افریقیہ موسیٰ بن نصیر کا بربر فوجی تھا۔ روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تلمسن کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ تانگیر کی حکمرانی سے پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہاں رہے تھے۔ طارق بن زیاد قبیلہ الحاصہ سے تعلق رکھنے والے ایک بربر تھے، ایک قبیلہ جو تفنا کا مقامی قبیلہ تھا اور فی الحال الجزائر میں بینی ساختی علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنی زندگی قوت ایمانی پر گزاری تھی اور ان کا انتقال 720 میں ہوا تھا۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔